299 خطاب حضور والا شان پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مورخہ 30 جنوری 1993 اشاریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تعالی جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک المالک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرورن انبیاء حبن خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ آیت نمبر 3 سورۃ الطلاق ترجمہ۔ جو کوئی بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ پر تو وہ اس کے لیے بس کافی ہے۔ یہ فرمان الاؤ ہے، اور اگر مخلوق خدا تعالیٰ کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات روزن روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جس نے بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اسے اپنی پناہ میں لیا اور کبھی اسے شرمندہ نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کی ضروریات اس طرح پوری ہوئیں کہ نہ اس کے وہم گمان میں تھا اور نہ ہی دیکھنے والوں کے، اور اس طرح اس کو اپنی حفاظت میں رکھا کہ کوئی اس کا بال بیکا نہ کر سکا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک بہترین زندگی ہے ہر لحاظ سے۔ تو پھر عقلمندی یہ ہے کہ ہر زیرو ایسی ہی زندگی گزارے تاکہ بے خوف و بے خطر اور بے فکر رہے، مگر اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے یہ اچھی طرح جان لے کہ بھروسہ کس طرح ہو۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسا انسان متوکل نہیں، کامل غافل اور گنہگار ہوتا ہے، اور محفوظ نہیں بلکہ شرمندہ اور بے عزت ہوتا ہے، اور ایسے ہی عمل میں شیطان اور نفس پھنساتے ہیں۔ یا ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ نفس اور شیطان توکل سے دور لے جاتے ہیں۔ حقیقت توکل کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے کہ وہ کون ہے، یعنی وہ ہمارا مالک اور خالق ہے اور قادر مطلق ہے، اور پھر اس کے فرمان ہیں جن کو پورا کرنے والا ہی مالک پر توکل کرتا ہے۔ جو اس کا حکم نہیں مانتا اسے توکل کا کوئی حق نہیں۔ مالک کا فرمان کیا ہے، سب سے پہلے حکم کے مالک کی عبادت اس طرح کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی اس کی عبادت کا حق اول رکھو اور یہاں تک اس کی عبادت میں مستغرق رہو کہ دنیا و مافیہ کی خبر ہی نہ رہے۔ یہ توکل ہے۔ ایسا توکل کرنے والا یہ جانتا ہے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی قدرت میں ہر چیز ہے، جو خالق و مالک ہے، بادشاہ ہے، لینے اور دینے والا ہے، جس کے حکم کے خلاف کسی کی مجال نہیں، بس اسے نہ فکر ہوتا ہے نہ غم، ایسی مستی اور نشہ ہوتا ہے کہ ہر چیز سے بے خبر رہتا ہے۔ ایسے تحمل والے انسان کو سب سے بڑا درجہ ملتا ہے اور اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی اسلام لائے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے مہمان ہوئے۔ ان میں سے ایک پہلے جہاد میں شہید ہوا، اس کے بعد دوسرا جہاد میں شہید ہوا، اس کے بعد تیسرا خود مر گیا۔ پھر طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ تیسرا آگے ہے، پھر دوسرا، پھر پہلا۔ ان کو تردد ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ جو مومن بندگی میں عمر بسر کرے اس سے افضل بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے عبادت الاؤ ایسی چیز ہے۔ محمد بن ابی عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بندہ جس دن سے پیدا ہو تب سے بڑھاپے تک عبادت کرتا رہے تو بھی قیامت کے روز اس عبادت کو حقیر سمجھے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش پھر دنیا میں جائے اور اس طرح عبادت کرتا رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے اللہ تعالیٰ کو حفظ رکھ، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو سامنے پاؤ گے، اللہ تعالیٰ سے مانگ، اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی دینے والا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک اپنا حرفہ کرتا تھا، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا۔ حرفہ والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو اپنے بھائی کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے گھر گیا، فاقہ دیکھا تو جنگل میں چلا گیا۔ اس کی بیوی نے یہ حال دیکھا تو چکی کے اوپر والے پاٹ کو نیچے کے پاٹ پر رکھا اور تنور کے پاس گئی اور اسے روشن کیا اور عرض کی کہ الاؤ تو رزق دے۔ دیکھا کہ پیالہ سالن سے بھر گیا ہے اور تنور روٹیوں سے۔ شوہر نے کہا یہ تو نے پکایا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پایا ہے۔ پھر مرد نے چکی کا پاٹ اٹھا کر دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نہ دیکھتا تو قیامت تک چکی اس طرح چلتی رہتی۔ سامعین کرام، یہ محفل توکل کرنے والوں کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی اور سب کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والوں کی ہے۔ اس لیے اس میں شامل ہونے والے ہمیشہ بامراد رہیں گے اور ان کے طفیل ان کے لواحقین بھی اپنی ضروریات پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوراد نذیریہ شریف پڑھائے گئے اور دعا کی گئی۔